بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حبلی من الصالحین۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کو بچوں کی تربیت کے وہ 10 اصول بتانے لگی ہوں جن پر آپ نے عمل کر لیا تو نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے بچوں کی بھی زندگی سنور جائے گی۔ بات یہ ہے کہ آج کل جس ماں کو دیکھو بیچاری یہی رونا لے کر بیٹھی ہوتی ہے کہ بچے گھر کے کام میں مدد نہیں کرواتے، سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، گیمز کھیلتے رہتے ہیں، ان کے موبائلوں اور گیجٹس نے تو جان ہی کھا لی ہے۔ ہر وقت بیڈوں پہ لیٹے ہاتھوں میں لیے ٹک 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 لگی ہوئی ہے اور کانوں میں ٹوٹیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ماں باپ دن بھر میں کتنا کام اور کتنی محنت کرتے ہیں۔ شاید انہیں لگتا ہے کہ ماں کے پاس تو جادوئی چھڑی ہے جس سے ہلاتی ہے تو گھر کا سارا کام فٹافٹ ہو جاتا ہے، اور بابا کے پاس پیسوں والا درخت ہے، جتنے پیسے مانگو اتنے مل جائیں گے۔ ان بچوں کو کیا پتہ کہ ماں باپ زندگی کی کن مشکلات سے گزر کرنے ان کے لیے ایک آرام دہ زندگی اور ہر منہ مانگی شے فراہم کر رہے ہیں۔ سچ کہوں تو برا لگے گا، پر اس میں بچوں کا نہیں، ہم ماں باپ کا زیادہ قصور ہے۔ ہم زبانی کلامی تو ان کو احساس دلانے کی بڑی کوشش کرواتے رہتے ہیں کہ ماں تمہاری سارا دن نوکروں کی طرح کام کرتی رہتی ہے اور تم نوابوں کی طرح صوفے پر ٹی وی پڑے دیکھتے رہتے ہو، ذرا باپ کا احساس نہیں ہے، تھک ہار کر آفس سے مغز ماری کر کے آ رہے ہیں، یہ نہیں کہ ایک گلاس پانی ہی پلا دو۔ پر حقیقت میں انہیں ہماری زندگی کی مشکلات کا واقعی کوئی اندازہ، کوئی تجربہ نہیں ہے۔ کبھی انہوں نے کام کیا ہو تو انہیں پتہ چلے۔ ہم نے خود ہی ان کو اتنی آسانیوں اور آسائشوں کا عادی بنا دیا ہے، یہ ٹی وی، گیمز، موبائل، گیجٹس، گیم کنسولز، ٹیبلٹس کہاں سے آئی ہیں بچوں کے پاس؟ انہوں نے خود تو نہیں کہیں سے لیں۔ اگر خدا نخواستہ کبھی کسی بچے کی جیب سے سگریٹ نکل آئے تو ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں، وہیں الرٹ ہو کر تفتیش میں پڑ جاتے ہیں کہ کہاں سے آئی تھی، کس نے دی ہے اس کو یہ سگریٹ۔ تو یہ سب گیجٹس کے نشے ہم نے خود ہی اپنے ان بیچارے بچوں کے ہاتھوں میں تھمائے ہیں، اور اب روتے پھرتے ہیں کہ بچے کہنا نہیں مانتے، کام نہیں کرتے، گھر کے ہیلپ نہیں کرواتے، آوازیں کرتے رہو، کانوں میں ٹوٹیاں ٹھوسی ہوئی ہیں، سننا کہاں سے انہوں نے۔ حقیقتاً ہم اپنے بچوں کو یہ سب سہولیات، پرآسائش زندگی اور آرام دہ لائف سٹائل دے کر ان کی زندگی کو آسان نہیں مشکل بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم ان پر احسان نہیں کر رہے، دوسرے لفظوں میں ایک طرح سے ان کو ان سب چیزوں کا محتاج کرتے جا رہے ہیں، اور ایسے بچے بڑے ہو کر بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے کام کوئی دوسرا کرے۔ پانی کا گلاس تک اٹھ کے خود پینا ان کو مشکل لگتا ہے، کسی دوسرے کا کام کیا کریں گے۔ نتیجتاً جب پریکٹیکل لائف میں محنت، مشقت اور مشکلیں آتی ہیں تو وہ اس کا سامنا کرنے کی سکلز نہیں رکھتے، دوسروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ بچے جو بچپن ہی سے محنت، مشقت اور کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں زیادہ ایکٹیو، آرگنائزڈ اور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، یعنی زیادہ فعال، متحرک اور بااعتماد۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کب کس مشکل کا کیسے سامنا کرنا ہے اور کون سا کام کیسے سر انجام دینا ہے۔ یہ بچے مستقبل میں اپنے اہداف یعنی ٹارگٹس کو جلد اور بہتر طریقے سے حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کا بچہ بھی ایسا ہی ہو؟ اگر دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی لائف ہسٹری اٹھا کر دیکھی جائے تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے بہت پرمشقت بچپن گزارا ہوتا ہے۔ یہ بچے دوسروں کے لیے بھی زیادہ حساس ہوتے ہیں، زیادہ محنتی ہوتے ہیں، اور ان کو آگے بھی جا کر زندگی میں محنت کرنا مشکل نہیں لگتا۔ ان میں آگے بڑھنے کی صلاحیتیں اور اعتماد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ تو اصول تو یہ ہے کہ آپ چاہے کتنے ہی امیر کبیر کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کی ایک ہی اولاد کیوں نہ ہو، کام کرنا اور خاص کر اپنے کام خود کرنا بچے کی عادت ثانیہ بنا دیں۔ کیسے؟ اس کے لیے آپ کو 10 اصول اپنانے ہوں گے۔ تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ بچوں میں ذمہ داریاں بانٹیں۔ جیسے ثنا، آپ نے واشنگ مشین میں کپڑے ڈالنے ہیں، ہانیہ، اپنے کپڑوں کو باہر تار پر خشک کرنے کے لیے پھیلانا ہے، سدرا کو پتہ ہو کہ اس نے باہر سے کپڑے اتار کر لانے ہیں اور تہہ کر کے رکھنے ہیں،
ردا بڑی ہے، اس نے کچن صاف کرنا ہے، عفان کو اپنے بابا کا موٹر بائک صاف کرنا ہے، عثمان نے ڈائننگ ٹیبل کھانے سے پہلے سیٹ کرنی ہے، تو آج حنان کی باری ہے کھانے کے بعد ٹیبل صاف کرنے کی۔ چاہیں تو آپ ویکلی یا ڈیلی چارٹس بنا لیں اور سامنے دیوار پر لگا دیں کہ سب بچوں کو پتہ ہو کہ کس نے کیا کیا کرنا ہے، اور چاہیں تو آپ اگلے ہفتے باریاں بدل بھی سکتے ہیں یا ڈیلی باریاں بدل سکتے ہیں۔ اصول نمبر 2، اپنے کام بچوں کو خود کرنے کی عادت ڈالیں۔ ہم خود ہی بچوں کو یہ سوچ کر کاموں سے دور رکھتے ہیں کہ نہیں ابھی تو بہت چھوٹے ہیں، ابھی کہاں کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے بہت سے کام خود کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ 3 سالہ زارا اپنے جوتے خود پہننا چاہتی ہے تو پہننے دیں، اور وہ یہ بھی سیکھ سکتی ہے کہ اسے جوتے اتار کر کہاں اور کیسے سیٹ کر کے رکھنے ہیں۔ وہ اپنے کھلونے خود ٹائڈی اپ کر سکتی ہے، آپ کے ساتھ ڈسٹنگ کروا سکتی ہے، کتابیں الماری میں سجا سکتی ہے۔ 5 سال کا ہانی اپنا بیڈ خود بنا سکتا ہے، ٹیبل صاف کر سکتا ہے، پودوں کو پانی دے سکتا ہے، آپ کے ساتھ گارڈننگ وغیرہ کروا سکتا ہے۔ 7 سالہ کاشف اپنی لانڈری، جرابیں، انڈر پینٹس وغیرہ خود سورٹ کر سکتا ہے۔ اسے یہ بھی خوب پتہ ہونا چاہیے کہ میلے کپڑے کس باسکٹ میں رکھنے ہیں، اور اسکول کا یونیفارم اگر صاف ہے تو اسے اتار کر کہاں ہینگ کرنا ہے کل کے لیے، اور اگر میلا ہے تو وہ کون سے کپڑوں کی باسکٹ میں ڈالنا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ ساتھ صفائی کروا سکتا ہے، سبزیاں کٹوا سکتا ہے، کوکنگ میں مدد کروا سکتا ہے۔ سودا سلف آئے تو اسے آپ کے ساتھ الماریوں اور فریج وغیرہ میں سارٹ آؤٹ کر سکتا ہے۔ اصول نمبر 3، کام کو فن بنا کر پیش کریں۔ بچوں کو اگر یہ لگے کہ یہ کام تو بہت مشکل ہے یا لمبا ہے یا یہ اتنی بھاری ذمہ داری کون اٹھائے، تو وہ پہلے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اب بچے بڑوں کو کاپی کرتے ہیں، یہاں تک کہ 1.5 سال کا پدو سا چھوٹا سا بچہ بھی خالی دیگچے میں ڈوئی مار مار کے آپ کے کھانا پکانے کی کاپی کرتا ہے۔ 3 سالہ عیشا کو آپ ننے برتن کا چھوٹا سا سیٹ لے کے دے دیں، چکلا بیلنا، ننی سی ہانڈی، چھوٹے چھوٹے چمچ، اور پھر دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کوکنگ میں کیسے مدد کرتی ہے۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ماؤں کے ساتھ وقت گزارنا زیادہ پسند کرتے ہیں، اس وقت انہیں اپنے ساتھ کام میں لگا لینا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ جب بچے ذرا بڑے ہو جاتے ہیں اور کوکنگ میں دلچسپی نہیں لیتے یا گھر کے کاموں میں، تو انہیں بتائیں کہ ویکنڈ پر آپ کے کزنز کو بلا رہے ہیں یا پھر آپ کے فیورٹ فرینڈس کو بلا رہے ہیں، تو آپ اپنا کمرہ صاف ستھرا کر کے سیٹ کریں اور ان سے پوچھیں بچوں سے کہ آپ ان کے آنے سے پہلے ان کے لیے کیا بنا کے رکھیں گے، اور ان کو آپ کیا سرو کرنا چاہتے ہیں، کوکیز، کیک، پیزا، ان میں سے کچھ بھی بنا لو۔ یا پھر بچوں کی کوئی فیورٹ ڈش ہے تو انہیں کہیں کہ آج آپ یہ بنائیں گے، یا پھر پاستا پسند کرتے ہیں تو انہیں پوچھیں کہ آپ اچھا آج ہم نئے طریقے سے پاستا بنانا ٹرائی کرتے ہیں، آپ اس میں کیا کیا ڈالنا پسند کرو گے۔ سینڈوچز بنانے ہیں تو ان سے پوچھ کر بنائیں، ساتھ ساتھ کھڑا کریں، چیزیں ان کو دے دیں اور کہیں آج آپ ایکسپیریمنٹ کرو اس کے ساتھ۔ بچے اپنے دوستوں اور کزنز وغیرہ کے ساتھ مل کر بھی کاموں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، تو وقتاً فوقتاً بچوں کے فرینڈز اور کزنز وغیرہ کو بلوا لیا کریں اور پہلے سے پلان کر لیا کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ جیسے آپ کو گارڈننگ میں ہیلپ چاہیے تو ایک دن پہلے آپ بچوں کو بتا دیں کہ کل گارڈن پارٹی ہوگی، ہم سب مل کر پہلے گملوں میں پھول لگائیں گے، کیاریوں کی گوڈی کریں گے، اور پھر اس کے بعد لان میں بیٹھ کر اچھی سی پکنک کریں گے۔ اس طرح سے بچوں کی لرننگ بھی ہوگی اور فن کا فن۔ نمبر 4، پروگریس چارٹ یا پھر پوائنٹس چارٹ بنائیں اور اس چارٹ کے ختم ہونے پر کوئی انعام رکھ دیں۔ جیسے بچہ کافی دن سے کسی پینسل باکس کی ضد کر رہا ہے، آپ 1 ہفتے کے کاموں کی لسٹ بنا لیں اور بچے سے کہیں کہ اگر آپ یہ کر لو گے تو سنڈے کو آپ کا گفٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یا پھر 9-10 سال کی ثنا کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ آپ نے 6 ڈشز میں میری ہیلپ کروانی ہے بنانے میں، یا آپ نے بنانی ہے۔ یا پھر آپ 10 سالہ کاشف کو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا روز آپ نے اپنا کمرہ صاف رکھنا ہے، یہ آپ کا چارٹ ہے 30 ڈیز کا، جب اس پہ 30 ڈیز پورے ہو جائیں گے تو آپ کو آپ کا فیورٹ لیگو مل جائے گا۔
شروع میں اگر آپ نے بچوں میں کام کی عادت ڈال لی اور وہ بھی وقت پر کام کرنے کی عادت، روز روز انہیں پتہ ہو کہ ان کی کیا روٹین ہے، اور بچوں کو شروع سے اگر آپ صاف رہنے کی عادت ڈال دیں گے تو بعد میں بچے انعام کے بغیر ہی یہ کام کرنے لگیں گے۔ پانچواں اصول ہے ٹیم ورک۔ اگر آپ کے گھر میں بچے 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو آپ ان کی آپس میں ٹیمز بنا دیں اور ان کو کاموں کے چیلنجز دیں کہ کون سب سے اچھا اور جلدی کام کرتا ہے۔ یا جیسے آج بوائز کی ٹیم کی باری ہے، گرلز کی ٹیم نے کل یہ کام کیا تھا، تو دیکھتے ہیں آج بوائز کی ٹیم زیادہ اچھی کرتی ہے، زیادہ کوئکلی کرتی ہے یا نہیں۔ ایک بچہ بھی ہے تو آپ ماں یا باپ کے ساتھ مل کے 2 ٹیمز بنا لیں، یا کزنز اور فرینڈز کو بھی ان ٹیمز میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ٹیم ورک کے بہت فائدے ہیں۔ ٹیم ورک بچوں میں برداشت، کیئر، دوسروں کی رسپیکٹ، لیڈرشپ اور اپنے لیڈر کو فالو کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ ٹیم ورک کے اصولوں سے بچے دوسروں کو سننا اور مدد کرنا سیکھتے ہیں۔ بچے ٹیم کی صورت میں زیادہ ایکسائٹڈ ہو کر کام کرتے ہیں۔ اصول نمبر 6، بچوں کو کام کی چوائس دیں۔ چوائس دینے سے ایک تو بچے اپنی پسند کا کام چوز کر سکتے ہیں، اور دوسرا انہیں یہ میسج بھی ملتا ہے کہ کام تو کرنا ہی پڑے گا، چاہے یہ کریں چاہے وہ۔ چلو اس میں سے آسان کام چوز کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ بچے سے پوچھیں کہ آپ ٹیبل پر کھانا لگانے میں میری مدد کریں گے یا بعد میں ٹیبل صاف کرنے میں، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا پہلے آپ اپنے ٹوائز ٹائڈی اپ کرو گے یا کپڑے ہینگر پر لٹکاؤ گے۔ اصول نمبر 7، اور یہ بہت اہم اصول ہے، کہ بچوں کی تعریف میں کبھی بھی کنجوسی مت کریں۔ جب بھی بچہ کام میں آپ کا ہاتھ بٹائے تو بہت خوش ہو کر اسے پیار کریں اور اس کی مدد کو اپریشیٹ کریں اور اسے دعا دیں، بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر کام میں سکسیس دے۔ شاباش میرا بچہ، آج مما اتنی تھکی ہوئی تھیں، آپ نے تو میرا آدھا کام کروا دیا ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے اور آسانیاں دے جیسے آپ نے میرا کام آسان کروا دیا ہے۔ بچوں کو نئی سکل سیکھنے کا پرائڈ ضرور دیں، اور جب بھی بچہ یا بچی پہل کوئی کام کریں، یہ جیسے کوئی نئی ڈش بنائی ہے یا فرسٹ ٹائم کچھ کوک کیا ہے، بیک کیا ہے، تو انعام بھی ضرور دیں۔ اس طرح بچے انکریج ہوں گے اور اگلی دفعہ خوش ہو کر کام کریں گے۔ بلکہ بچے کو شاباش دینے کے لیے کام کے ختم ہونے کا انتظار مت کریں، اسے درمیان میں بھی اپریشیٹ کرتے رہیں، جیسے ویل ڈن میرا بیٹا، آپ تو میرے سے بھی زیادہ اچھا کر رہے ہو، اچھا اگر آپ یہاں سے بھی ذرا ساتھ ساتھ صاف کرتے جاؤ گے تو اور بھی اچھا ہو جائے گا۔ اصول نمبر 8، بچے کے کام پر کبھی بھی منفی کمنٹس اور تنقید مت کریں۔ بچوں سے اس بات کی ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ جب بھی وہ کوئی کام کریں گے تو نقصان بھی کریں گے، کام خراب بھی کریں گے، گند بھی مچائیں گے، کوئی چیز توڑ بھی سکتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ بچپن میں جب ہم نے کام کرنے شروع کیے تھے تو کیا کبھی کوئی ایکسیڈنٹ نہیں کیا تھا؟ بچے اسی طرح سیکھتے ہیں۔ وہ کوئی بھی کام خراب کریں تو آپ ان کو انکریج کریں۔ اوہو کوئی بات نہیں، مجھے پتہ ہے آپ نے جان بوجھ کر تھوڑی کیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور یہ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، مما سے بھی تو کل دودھ کا پیالہ گر گیا تھا نا، مجھے پتہ ہے آپ اگلی بار زیادہ احتیاط سے کرو گے، آؤ مل کر اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کو ڈانٹ دیا یا اس طرح سے کہا کہ کیا ہے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، اتنا نقصان کر دیا، ہمیشہ گرا دیتے ہو، تم تو ہو ہی فڈلی اور کلمزی، تو آج تو آپ کا بچہ جو کام خوشی خوشی کر رہا ہے کل کو ڈانٹ پڑنے پر بھی نہیں کرے گا، اور وہ یہی سوچے گا کہ میں تو ہوں ہی فڈلی کلمزی، تو بہتر ہے کام نہ ہی کروں۔ تو آپ اپنے بچے کا کانفیڈنس خود ختم کر رہے ہیں۔ اس سے بچہ نہ تو اگلی بار یہ کام کرنے کی کوشش کرے گا، اور کرے گا بھی تو بد دلی سے یا مجبوراً ڈرتے ڈرتے، اور اسی ڈر میں پھر نقصان کر بیٹھے گا۔ اصول نمبر 9، بچے کو کام سٹیپس کی صورت میں سکھائیں۔ چاہے کام ہو یا ذمہ داری، اسے آسان سے مشکل کی طرف لے کے جائیں، سٹیپ بائی سٹیپ۔ ایک دم سے پورا کام یا مشکل ذمہ داری اس کے سر پر تھوپ نہ دیں۔ اوبویسلی ہم سب بھی اسکولوں میں پہلے نرسری 1 2 اور یہ سٹیپ شروع کے چڑھ کر ہی کالج تک پہنچے تھے نا، تو نمبر 1 سب سے پہلے بچے کو کام کر کے دکھائیں
کہ کیسے کرتے ہیں. نمبر 2، پھر بچے کی مدد کریں کام کرنے میں. تھرڈ سٹیپ یہ ہے کہ بچہ خود کام کرے اور آپ اسے سپروائز کریں. جہاں غلطی ہو وہاں پیار سے اس کو گائیڈ کر دیں. نمبر 4، اور جب بچہ ماسٹر ہو جائے تو پھر تو بھائی بلے بھائی بلے. اب آپ بچے کو اس سے اگلا سٹیپ اور اگلا کام سکھانے کی تیاری کریں. اور ہاں، بچے کو کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا ضرور سکھائیں. اسے بتائیں کہ اس طرح کام میں برکت آتی ہے اور ثواب علیحدہ ملتا ہے. اور بسم اللہ کہنے سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے. پھر کام ختم کر کے اللہ کا شکر ادا کریں اور الحمدللہ کہیں. نمبر 10، ہمارا آخری اصول یہ ہے کہ گھر میں کام کے رولز بنائیں اور بچوں کو کام کرنے کا احساس دلائیں. بچوں کو ساری انسٹرکشنز واضح اور فرم آواز میں بتا کر کلیئر کریں. بچے کو پتہ ہو کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میرا کام ہے اور مجھے ہی کرنا ہے، اور نہ کرنے کی صورت میں مجھے اس کا کیا نقصان ہوگا اور کرنے کی صورت میں مجھے کیا فائدہ ہوگا. یہ سب باتیں آپ نے ایک بار بچے کو آرام سے اپنے سامنے بٹھا کر سمجھانی ہے. جب آپ دونوں کو کوئی جلدی نہ ہو، کوئی اور ڈسٹربنس نہ ہو. کبھی بھی بچے کو کوئی اہم بات تب نہ بتائیں جب وہ گیم کھیل رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے یا کتاب پڑھنے میں بزی ہے، ورنہ وہ آپ کی بات کو توجہ سے سنے گا ہی نہیں. بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ رات سونے سے پہلے بچے کو بیڈ پر اپنے سامنے سیم آئی لیول پر بٹھائیں اور پیار سے سمجھائیں. جیسے آپ نے بچے کو ٹائڈی اپ کے بارے میں بتانا ہے، جیسے کہ دیکھو بیٹا، فلور پہ لیگو پڑی ہوگی تو آپ کے ہی فٹ میں ہرٹ کرے گی نا، اور جب ماما ہوور کریں گی تو اس کے سارے پیس بن میں چلے جائیں گے، کس کا؟ آپ کا ہی نقصان ہوگا نا. تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ لیگو سے کھیلو تو اس کے کھیلنے کے بعد فوراً اسے سمیٹ کر رکھو. اور جب فرینڈز آ جائیں تو جب تک آپ ایک گیم ٹائڈی اپ نہیں کرو گے دوسری نہیں نکال سکتے. اس طرح سے بچے کے لیے رولز فکس کر لیں جو ہر صورت میں اپلائی کرنے ہی کرنے ہیں. جیسے جب کھانا کھا کر ٹیبل ٹائڈی کر لو گے، اپنا ہوم ورک کر لو گے، تبھی ٹی وی الاؤڈ ہوگا. یا بچے کو پتہ ہو کہ اسکول سے آ کر کپڑے اتار کر گندے کپڑوں کی باسکٹ میں رکھنے ہیں، اپنا بیگ اس کو اس کی جگہ پہ ٹیبل پہ رکھنا ہے، ہینگر پہ لٹکانا ہے، یا پھر جہاں بھی رکھنا ہے اسے پتہ ہو. اور پھر ہاتھ دھو کر کھانا کھانا ہے، صبح اٹھ کر اپنا بستر بنانا ہے، اسکول جانے سے پہلے اپنا کمرہ ٹائڈی اپ کرنا ہے. یہ سب رولز بچوں کو کلیئرلی پتہ ہوں، اور بچوں کو یہ بھی پتہ ہو کہ ان پر عمل نہ کرنے کی صورت میں کیا نقصان ہوگا. کہ جیسے ہم اگر یہ کام نہیں کریں گے تو ہمیں ٹی وی بھی دیکھنے کی پرمیشن نہیں ملے گی آج، یا ہم اگر ہوم ورک نہیں کریں گے، اپنی ٹیبل ٹائڈی اپ نہیں کریں گے، روم نہیں ٹائڈی کریں گے تو اس ویکنڈ پہ کمپیوٹر گیمز بھی نہیں کھیل سکتے ہیں، یا پھر فلاں سیر کا ٹرپ یا پکنک کینسل ہو جائے گی جو آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا. اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ آپ ان سے جو بات کہیں، جو وعدہ کریں، اس پر فرملی ضرور عمل کریں. بچہ اگر وہ کام نہیں کرتا تو آپ نے جو اس کو دھمکی دی ہوئی ہوتی ہے اس پر ضرور عمل کریں، اور بچے کو احساس دلائیں کہ اس کا کام اسی کو ہی کرنا ہے. اماں، ابا، بڑے بہن بھائی یا ہاؤس میٹ وغیرہ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے یہ. ایک بار پھر کہوں گی کہ اپنی روٹین کے کاموں کی عادت بچے میں پہلے دن سے ڈالیں. یہ انتظار نہ کریں کہ 10-12 سال کا ہو جائے گا تو پھر اسے سمجھا دیں گے، یا ابھی پڑھائی میں بزی ہے، چلو کوئی بات نہیں میں کر لیتی ہوں، اس کے کام کا اسٹڈی کا حرج ہوگا. اس طرح سے آپ اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی مشکل بنا رہی ہیں. تو جناب آج ہم یہیں پہ بس کرتے ہیں. آپ ان 10 اصولوں پر کام کریں اور پھر مجھے فیڈ بیک دیں. بچوں سے متعلق، پیرنٹنگ سے متعلق آپ کا کوئی اور مسئلہ ہو، سوال ہو تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت. چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو فوراً پہنچ جایا کرے. اوکے جی، پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حافظ.